میرے سرکار کی آلے بیت اطہار کا ایک تابندہ ستارہ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نیشاپور میں تشریف لائے، آپ نیشاپور میں تشریف لائے، آپ کے چہرے مقدس کے سامنے ایک پردہ تھا۔ حافظان حدیث امام ابو زرع رازی، امام محمد بن توسی 20,000 شاگرد لے کر زہرا کے بچے کی زیارت کے لیے چل پڑتے ہیں۔ 20,000 شاگرد لے کر حضرت امام علی رضا کی زیارت کے لیے چل پڑتے ہیں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جب آپ وہاں حاضر ہوئے، گڑ گڑا کر عرض کی، حضور آپ کے چہرے کے سامنے جو پردہ ہے، کیونکہ آپ کو بگی ٹائپ نہیں ہوتی سواری، اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بگی کے آگے پردہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے عرض کی ان دونوں اماموں نے حدیث کے امام ہیں، لیکن آج کل کے خشک ملا نہیں تھے، علم بھی وافر تھا، نبی کی آل کا ادب بھی وافر تھا۔ تو یہ کلمہ حضرت امام ابو زرع رازی، امام محمد بن اسلم توسی 20,000 شاگرد لے کر علی کے شہزادے کے دیدار کو آئے علی کے شہزادے کے دیدار کو آئے، آکے عرض کی حضور اپنے چہرے سے پردے کو ہٹائیے، اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے، اور ہمیں اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث جو آپ نے خود سنی ہے، آج ہمیں اپنے نانا کی وہ حدیث اپنی زبان سے سناؤ۔ آج اگر 14 صدیاں بعد ہاشمی خاندان کا ایک فرد، الحمدللہ قریش خاندان کا ایک فرد نذیر قریشی تمہیں حضور کی حدیث سنائے تو آپ کہتے ہو کہ ایک سرور آتا ہے۔ اگر 14 صدیاں بعد ایک مجھ جیسا گناہگار حضور کی حدیث سنائے اس میں لذت ہے، تو 7ویں پشت میں 7واں امام خود میرے محمد کی حدیث اپنے پاک منہ سے سنائے تو کیا نظارہ ہوگا۔ امام علی رضا نے سواری روکی، غلاموں کو حکم فرمایا کہ میری اس سواری کے پیچھے جو جگہ بنی ہوئی ہے اس سے آگے کو پردے کو ہٹا دو، اس سے آگے پردے کو ہٹا دو۔ جس وقت آپ کی سواری کی آگے سے پردے ہٹائے گئے، مخلوق کی آنکھیں امام کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئی، دو گیسو شانوں پر لٹک رہے، پردہ ہٹتے گی آپ کے حسن کی تاب و مجمع نہ لا سکا، لوگ سجد کی کیفیت میں آ گئے، اللہ 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 کی صدائیں شروع ہو گئی، مجمع پر کیفیت طاری ہو گئی، مخلوق کی یہ حالت ہو گئی۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں امام علی رضا کو دیکھ کر ان کے حسن میں اتنا جلوے، ان کے حسن میں اتنی تاب تھی، کیونکہ علی کا بیٹا ہے، زہرا کا نور نظر ہے، میرے محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں کی حالت غیر ہو گئی، بڑے بڑے عزتوں والے، بڑے بڑے کلے دستاروں والوں نے کیا کیا، ان کی حسن کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے، کوئی مٹی اٹھا کے سر میں ڈال رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا کے سر میں ڈال رہا ہے، کوئی زمین پر گر کر مٹی کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور کسی نے بلند آواز سے چیخنا شروع کر دیا تو لوگوں رک کے ایک بات کروں گا، اگر محمد کی اولاد کے 7ویں امام کے حسن کا یہ نظارہ ہے تو
خود اندازہ کر لو میرے محمد کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ والضحیٰ مکڑا، اگر اولاد میں ساتویں امام کے حسن کا یہ عالم ہے تو میرے محمد کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ والضحیٰ مکڑا واللیل ظلم، والضحیٰ مکڑا واللیل ظلم، ما زاغ کاجل پایا ہے، ما زاغ کاجل پایا ہے، ما زاغ کاجل پایا ہے۔ حضرت امام قسطلانی تفسیر تبری میں موجود، امام قسطلانی نے لکھا، امام احمد بن حنبل نے لکھا، بہت سارے لوگوں نے یہ بات روایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں لوگ آگے گئے، جا کر کوئی سواری کے کھر چومنے لگ گیا، امام کے ہاتھ نہیں، امام کے پاؤں نہیں، امام جس سواری پر ہے رش کی وجہ سے جو امام تک نہ پہنچ سکا، اس نے امام علی رضا کی سواری کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ امام علی رضا کو دیکھا، لوگ دیوانے ہو گئے، کوئی سر میں خاک ڈال رہا ہے، کوئی زمین پر انہیاں تے بلدن پہ گیا، ہوتا ہے انسان بے ساختہ ہو جاتا ہے، اور کسی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر جب لوگوں کی یہ حالت ہٹی، کہتے ہیں لوگ سواری پر ٹوٹ پڑے، کوئی سواری کے جانور کے پاؤں چوم رہا ہے۔ جس کو جو چیز کیا ہے کہ کائنات عالم کے دلوں پر میرے رب کا قبضہ ہے، اور رب نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے آل ایمان کے دلوں میں علی اور آل علی کا پیار رکھا ہوا ہے۔ یہ خشک مولوی مر بھی جائیں، اللہ کی عزت کی قسم محمد کی امت کے دلوں سے میرے محمد کی بیٹی کے بچوں کا پیار نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ شان آل بیت زندہ باد، بولو شان آل بیت۔ ان کمینوں کا ایک ہی زہریلا ہتھیار ہے، جو آل نبی کی بات کرے اور یہ شیعہ ہو گئے، یہ شیعہ جی، یہ رافضی ہے، اور میں کہ کمینیوں، آل محمد شیعوں کے نہیں، آل محمد آل ایمان کے مقدر کے معراج اور ستارے ہیں۔ لعنت اس دل پر جس میں محمد کے ادنا صحابی کا بغض ہو، اور کروڑ رحمتیں اس دل پر جس دل میں صحابہ کا بھی پیار ہو، محمد کی آل کا بھی پیار ہو۔ میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتویں امام، واپس سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ آپ کی سواری کے کوئی پاؤں چوم رہا ہے، پھر آپ نے لوگوں کو خاموش کروایا، پھر آپ نے فرمایا او ابو ذر راضی، او امام توسی، سنو میں تمہیں اپنے نام سے سنی ہوئی ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ میں اپنے نانا سے سنی ہوئی ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو۔ اس میں آپ نے فرمایا حدثنی ابی موسی الکاظم، پیار نال بول سو، حدثنی ابی موسی الکاظم عن نبی جعفر الصادق عن نبی محمد الباقر عن نبی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، فرمایا مجھے میرے باپ موسیٰ کاظم نے یہ حدیث سنائی ہے، تے اے او گلاں نے جڑا نبی نے اپنے شہزادیاں دسیاں، پھر انہاں دے پیاں سن اپنی اولاداں دسیاں، تے انہاں دیاں اولاداں نے میرے نبی دی امت نوں دسیاں نے۔ تو فرماتے ہیں مجھے میرے حدیث بیان کی میرے والد موسیٰ کاظم نے،
انہیں حدیث بیان کی. ان کے والد امام جعفر صادق نے امام جعفر صادق کو یہ حدیث سنائی. حضرت امام باقر نے امام باقر کو یہ حدیث سنائی. ان کے والد حضرت زین العابدین نے زین العابدین فرماتی ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میرے بابا علی بابا حسین نے. حسین کہتے ہیں یہ حدیث سنائی مجھے میرے بابا علی نے. اور علی نے جب حسین کو یہ حدیث سنائی تو کس طرح سنائی؟ فرمایا حدثنی حبیبی وقرۃ عینی. اور حسین یہ حدیث مجھے میرے حبیب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد نے سنائی ہے. اللہ اکبر. وقرۃ عینی رسول اللہ قال حدثنی جبریل. گج کے بولو سبحان. میرے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث اللہ کے فرشتے جبریل نے سنائی ہے. جبریل نے سنائی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتی ہیں لو قرات هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنته لبرئ من جنته. دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. کہا اس حدیث میں جن پاکوں کے نام آئے اگر کوئی پاگل ہو جاوے پڑھ کے دم کر دیو ان ناماں دے صدقے ٹھیک ہو جاوے گا. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ اصحاب کاف کے ناموں میں یہ برکت ہے کہ کہیں آگ لگ جائے بجھ نہ رہی ہو ایک چمڑے پر اصحاب کاف کے نام لکھ کر اس آگ میں ڈالو ان کے ناموں کی برکت سے فوراً آگ بجھ جائے گی. تو آپ فرماتے ہیں جب اولیاء غیر محمدی کے ناموں میں یہ کمال ہے تو اولیاء محمدی کے ناموں کے کیا کمال ہوگا. جیسے امت نبی کی افضل پھر اسی طرح ولی بھی عام نبیوں کی امت سے میرے محمد کی امت کا افضل ہے. فرماتے ہیں جب تیرے نبیوں دی امتاں دے ولیاں دے نام لکھ کے اگ وچ پاؤ تے اگ بجھ جاندی ہے. تے اگر انہاں نبیوں دی امتاں دے ولیاں دے کمال ہے تے علی دے پتراں دی شان کی ہوئے گی. ہونا ہو پھر جڑا حضور نے آکھیا حدیث ہونا آئی اتھے تک آئی سند ایک آئی بولو یعنی راویاں دے ناواں دا او سلسلہ تاجی صاحب سند کے ساتھ راویاں دے ناواں دا او سلسلہ جڑا متن حدیث تک پہنچاوے او سند کے لاندا ہے. پیار نہ لاکو سبحان اللہ. تو میرے سرکار نے فرمایا حدثنی جبریل مجھے جبریل نے یہ حدیث بیان کی. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ کلام رب کا ہوتا ہے. وحی غیر مطلوب ہوتی ہے زبان محمد کی ہوتی ہے. کلام رب کا ہو اور وحی مطلوب ہو وہ قرآن بن جاتا ہے اور کلام رب کا ہو وحی غیر مطلوب ہو وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے. تو میرے سرکار فرماتی ہیں مجھے جبریل نے بیان کیا. جبریل کہتے ہیں سمیت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی ومن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. جبریل فرماتے میں نے اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے. رب نے کہا لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے. لا الہ یہ میرا قلعہ ہے. قلعہ ہوندہ ہے نا باہروں جس کی دیوارہ مضبوط ہوں تے مضبوط قلعے دے اندر لوگ رہندے نے تاکہ دشمن حملہ نہ کر کے. فرمایا لا الہ الا اللہ. رب نے کہا یہ میرا قلعہ ہے.
ومن قالا دخل حصنی، جس نے لا الہ پڑھ لیا میرے قلعے میں داخل ہو گیا، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا اسے میں نے اپنے عذاب سے امان دے ڈالی ہے۔